الأجل الأجل یا مولا، الأجل الأجل یا مولا۔ دنیا میں قائم ٹی وی کے تمام ناظرین اور کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی خدمت میں سلام آداب تسلیمات پیش کرتے ہیں۔ ہم قائم ٹی وی کے زیر اہتمام ہم نے ایک ادبی پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہم نے اذان مدحت رکھا ہے، اور اس اذان مدحت میں ہم صرف حمد و نعت پیش کریں گے، اور یہ حمد و نعت کلام شاعر بزبان شاعر ہوگی۔ اور اس کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے ہمارے جی ٹی اے کے لندن انٹاریو کے بہت ہی معروف شاعر جناب علی عرفان صاحب کو، کہ وہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ قائم ٹی وی پہ بیٹھ کے ظاہر کرونا وائرس سے ہم کسی اذاخانے امام بارگاہ کسی گھر میں یا کسی مسجد میں ہم محافل کا انعقاد نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ایک ذریعہ بنا ہے کہ ہم لائیو زوم کے ذریعے ہم اپنے تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ اور خدا واحد کی اور خدا لا شریک کے پر یقین رکھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم اپنے ناظرین کو ان کی بارگاہ میں لے چلیں اور ان کے سامنے ہدیہ گزاروں، ان کے سامنے درخواست گزاروں، اور اس کے لیے ہم نے سہارا لیں گے حمد و نعت کا۔ اور حمد و نعت میں آج ہم علی عرفان بھائی سے حمد و نعت سنیں گے، کلام شاعر بزبان شاعر حمد و نعت۔ اور علی عرفان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بے انتہا خوبصورت کلام کہتے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، فی البدی کہتے ہیں، یہ اس کا میں خود بھی یعنی شاہد بھی ہوں، اور میں نے ان کو فی البدی کلام کہتے ہوئے دیکھا بھی ہے، بعض گروپ میں ان کو فی البدی کلام لکھتے ہوئے میں نے سنا بھی ہے کہ مصرع طرح پہ اور شروع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو میں ان کا بہت قدردان ہوں، میں ہمارے لیے قابل سمت احترام ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی عرفان بھائی، آپ کو ہم قائم ٹی وی کی وساطت سے آپ کو تمام ناظرین کے سامنے آپ سے کلام سنیں گے حمد و نعت، آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں اذان مدحت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیر بھائی، آپ کو اور قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو میرا سلام، اور میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ موضوع ناظرین، آپ اب تک جو ہمارے جتنے بھی پروگرام دیکھیں اذان مدحت کے زیر اہتمام، ہم نے اس میں ہم جناب ابو طالب علیہ السلام جو کہ نعت کے حوالے سے دنیا کے پہلے شاعر ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے نعت کی کہی، اور ان کے خوبصورت نعت، ان کے مقابل میں اتنی خوبصورت نعت آج تک نہ کوئی کہہ سکا ہے اور نہ آنے والی دنیا تک کہہ سکے گا، گو کہ وہ تمام نعت عربی میں ہیں، لیکن میں ہر پروگرام میں اپنے ایک شعر ان کا اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور اس کا یہ ترجمہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ عربی بہت ہی فصیح و بلیغ زبان ہے، وہ اس انداز میں شاید میں ادا نہ کر سکوں، اس لیے میں ترجمے کا سہارا لے رہا ہوں۔ آپ جب بنو شعیب ابی طالب میں محصور تھے بنو ہاشم کے ساتھ، اور ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اور ان کی محبت میں اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنے بھتیجے سے کیے ہوئے عہد کو کہ میں اپنی جان دے دوں گا مگر تم پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا، اس عہد کو نبھاتے ہوئے کفار مکہ نے جب ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، اور جسے خانہ کعبہ میں انہوں نے باقاعدہ سوشل بائیکاٹ کو لکھ کر لگایا، اور یہ وہاں محصور ہو گیا، اور محصور ہو کے بھی جناب رسالت مآب کی حفاظت کرتے رہے۔ وہاں آپ نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا، انہوں نے بنو قصا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے یہ بھائی در حقیقت ہمارے دائیں ہاتھ جیسے ہیں جس میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ شعر کی جو ابتدا ہے، یہ انہوں نے خاندان ابو طالب میں، خاندان عبد المطلب میں جو جناب ابو طالب کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ میں آپ کی حفاظت میں ساتھ تھے، ان کے لیے خوبصورت شعر کہیں کہ ہمارے بھائی در حقیقت ہمارے دائیں ہاتھ جیسے ہیں جس میں قوت زیادہ ہوتی ہے، اور انسان انہی سے زیادہ کام لیتا ہے۔ جب ہم پریشانیوں میں گھرے ہیں
تو انہی لوگوں نے ہمیں تقویت پہنچائی. یہاں یہ انہوں نے جناب رسالت مآب نے، جناب ابو طالب نے رسالت مآب کے چچا اور وہ تمام خاندان نے بنو طالب جناب بنو عبد المطلب کے خاندان سے جو ان کی حفاظت کر رہے تھے، ان کے ساتھ دے رہے تھے، ان کے شان میں کہی آخر میں وہ قصا والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے قصا کے خاندان کے لوگوں، تمہیں کیا اس بات کی اطلاع نہیں کہ اہل عرب کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ تم صاحبان شرافت کرامت لوگ ہو، ان لوگوں کا ساتھ مت دو. یہ نصیحت کر رہے ہیں جناب ابو طالب اہل قصا سے. تم ان لوگوں کا ساتھ مت دو جو پست ہمت ہیں. کفار مکہ کو وہ پست ہمت کہہ رہے ہیں اور عرفہ اعلیٰ باتوں سے دور ہے. وہاں انہوں نے کفار مکہ کی اصل حیثیت کو آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے قریب سے بھی عرفہ اور اعلیٰ یہ لوگ نہیں ہیں اور دنیا کے انتہائی پست ترین لوگ ہیں جو میرے بھتیجے محمد کی مخالفت کر رہے ہیں. اس میں آگے وہ شعر کہتے ہیں اور افسوس صد افسوس تم نے میرے بھتیجے جس کا نام احمد بھی ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جبکہ اس سے تمہاری قرابت بھی ہے اور نسب رشتہ بھی. تو جناب ابو طالب کے شعر کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام کی میں نے ابتدا کی ہے. میں عرفان بھائی سے ایک سوال مختصر تھا کہ جو ادب ہے، جتنی ادب کی صنف ہے، صنف سخن ہے، اس پہ جو سری ادب ہے، اس میں آپ نے کلام کب سے کہنا شروع کیا اور آپ کیسا محسوس کرتے ہیں یہ کلام کہہ کر؟ جی میں نے اپنے شاعری کی ابتدا تو جو ہے بہت ہی کم عمری سے شروع کی تھی. میں نے اپنی پہلی غزل 14 سال کی عمر میں لکھی تھی اور مذہبی شاعری کی طرف جو میں آیا ہوں اور باقاعدہ محفلوں میں نے پڑھنا شروع کیا اس وقت میری عمر 17 سال کی تھی. رسائی ادب میں آپ 17 سال کی عمر میں داخل ہو گئے تھے؟ مذہبی رسائی ادب سے اگر آپ کا مرثیے کی طرف ہے تو مرثیے میں نے 1994 سے کہنا شروع کیے جب میں تقریباً 35 ایئرس کا تھا. لیکن حمد و نعت آپ نے اس سے پہلے شروع کر دی تھی؟ جی 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 حمد نعت اور منقبت میں نے 17 سال کی عمر سے شروع کر دی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کیسا محسوس کرتے تھے؟ ایک تو غزل لکھ رہے ہیں تو اس کے فیلنگز الگ ہوتی تھی، لیکن جب ہم حمد و نعت اور منقبت کی طرف آتے ہیں تو آپ کی کیا محسوسات ہوتے ہیں جب اس وقت آپ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں یا مکمل کر لیتے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیے بہت سارے محسوسات ہوتے ہیں مگر جو ان میں سب سے اہم جو احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں بس یہی وہ لمحات ہیں جو زندگی کے ضائع نہیں ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے تشریح کی ہے کہ جو ہم عبادت چاہے کسی بھی انداز سے کر رہے ہوں یہی جو ہے ہماری زندگی کا حاصل ہے اور زندگی کا اصل مقصد یہی ہے. عرفان بھائی میں آپ سے حمد کی فرمائش کروں گا کہ برائے کرم آپ ایک حمد پیش کریں. جی بالکل. یہ چند سال پہلے حیدر عباس بھائی کے گھر پہ ٹورانٹو میں جو ایک طرح ہی محفل ہوئی تھی حمد کی، اس میں مصرع دیا گیا تھا استاد قمر جلالوی کا کہ ذرے تک میں تو ہی تو ہے خاک زمانہ چھانے ہے. واہ. تو اس زمین میں حمد پیش کرتا ہوں کہ تیری سیما کوئی نہیں ہے کوئی نہ تجھ کو جانے ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. تیری سیما کوئی نہیں ہے کوئی نہ تجھ کو جانے ہے وہ محمد یا وہ علی ہے جو تجھ کو پہچانے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احسن خالق تیرا لقب تو جیون داتا پالن ہار. احسن خالق تیرا لقب تو جیون داتا پالن ہار. دھرتی کا فرش بچھائے ہے امبر کی قناتیں تانے ہے. سبحان اللہ عرفان بھائی، واہ واہ واہ. دھرتی کا فرش بچھائے ہے امبر کی قناتیں تانے ہے. تو ہے خالق بزم امکان تو ہے رازق خرد و کلام. تو ہے خالق بزم امکان تو ہے رازق خرد و کلام.
انسان وہی کہلائے گا احسان تیرا جو مانے ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. تیری قدرت کی ہے نشانی دھرتی ہو یا ہو آکاش. ہاں تیری قدرت کی ہے نشانی دھرتی ہو یا ہو آکاش. عدل پہ قائم ہے یہ دنیا ہر شے اپنے ٹھکانے ہے. کیا کہنے، عدل کی کیا اچھی تشریح کی ہے. افہام پھر شعر کو عطا کیجیے. تیری قدرت کی ہے نشانی دھرتی ہو یا ہو آکاش. آہا عدل پہ قائم ہے یہ دنیا ہر شے اپنے ٹھکانے ہے. آہا سبحان اللہ. جلوہ وحدت کی یہ کثرت آہا جلوہ وحدت کی یہ کثرت جس کا نتیجہ بس حیرت. آہا جلوہ وحدت کی یہ کثرت جس کا نتیجہ بس حیرت. ذرے تک میں تو ہی تو ہے خاک زمانہ چھانے. ذرے تک بے شک، واہ 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 واہ. رجس ہے اہل بیت کا دشمن قرآن میں ہے اس کا ثبوت. آہا رجس ہے اہل بیت کا دشمن قرآن میں ہے اس کا ثبوت. رجس کو ان سے دور رکھے یہ کل کا مالک ٹھانے ہے. کیا کہنے عرفان بھائی. رجس کو ان سے دور رکھے یہ کل کا مالک ٹھانے ہے. کیا میرے اشعار کا آقا کوئی صلہ ہے پوچھا جب. اس کا قافیہ دیکھیے. کیا میرے اشعار کا آقا کوئی صلہ ہے پوچھا جب. کیا ہے تعجب رب نے کہا ہو اے میرے دیوانے ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. پھر سے آتا ہو جناب عرفان بھائی. کیا میرے اشعار کا آقا کوئی صلہ ہے پوچھا جب. کیا ہے تعجب رب نے کہا ہو اے میرے دیوانے ہے. کیا کہنے. مقطع عرض ہے کہ مدح علی پر اکسائے ہے لمحہ لمحہ پل در پل. کیا کہنے، واہ. مدح علی پر اکسائے ہے لمحہ لمحہ پل در پل. عرفاں تیرے من کے اندر بیٹھا کون نہ جانے ہے. کیا خوبصورت مقطع ہے آپ کا، واہ 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 واہ. مدح علی پر اکسائے ہے لمحہ لمحہ پل در پل. عرفاں تیرے من کے اندر بیٹھا کون نہ جانے ہے. کیا تیری کہنے. سیما کوئی نہیں ہے کوئی نہ تجھ کو جانے ہے وہ محمد یا وہ علی ہے جو تجھ کو پہچانے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہی بات ہے کہ استاد قمر جلال کی زمین پر ان کے کلام پر مصرع طرح پہ کلام کہنا یہ بہرحال ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا. استاد نے جو کلام لکھا وہ انتہائی تاریخی کلام اور بہت خوبصورت کلام تھا، کمال کا کلام تھا وہ. عرفان میں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک نعت بھی اگر آپ ہمیں تبرکن پیش کریں تو نوازش ہوگی. نعت پیش کرتا ہوں. اچھا آپ نے اس محفل کا آغاز حضرت ابو طالب کے ذکر سے کیا ہے تو نعت سے پہلے میں 4 مصرے ان کی مدح میں پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ، آتا ہو جناب. کیا ذکر ہو اوروں کا ہے احمد مرسل پر. کیا ذکر ہو اوروں کا ہے احمد مرسل پر. احسان خدیجہ اور احسان ابو طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ذکر ہو اوروں کا ہے احمد مرسل پر. احسان خدیجہ اور احسان ابو طالب. آغوش میں ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آغوش میں کھیلی ہے تفلی میرے مولا کی. کیا کہنے. آغوش میں کھیلی ہے تفلی میرے مولا کی. یا رحل پہ رکھا ہے قرآن ابو طالب. واہ 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 واہ. یہ نعت پیش کرتا ہوں بالکل چھوٹی بحر میں اور سہل ممتنع میں ہے. دیکھیے کہ عطا ہو. مرکز و مقصد کلام آیا. ہاں. مرکز و مقصد کلام آیا. میرے لب پر نبی کا نام آیا. سبحان اللہ. میرے لب پر نبی کا نام آیا. کان سننے لگے نوائے سروش. کان سننے لگے نوائے سروش. راہ مدحت میں ایک مقام آیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کان سننے لگے نوائے سروش. راہ مدحت میں ایک مقام آیا. شعر دیکھیے کہ میں نے احمد کو جب سلام کیا.
ہاں میں نے احمد کو جب سلام کیا مجھ پر بھی عرش سے سلام آیا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. میں نے احمد کو جب سلام کیا مجھ پر بھی عرش سے سلام آیا. مجھ کو دیکھا تو بول اٹھا رضوان. ہاں مجھ کو دیکھا تو بول اٹھا رضوان. اے خوشا شاہ کا غلام آیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. مجھ عرفان کو بھائی شعر دیکھا کو پھر ادا کیجیے. مجھ کو دیکھا تو بول اٹھا رضوان. اے خوشا شاہ کا غلام آیا. یہ دیکھیے یہ شعر میں پھر حضرت ابو طالب کا ذکر آ گیا ہے مگر رسول ہی کے حوالے سے کہ لو مبارک ہو سید بطحا. ہاں لو مبارک ہو سید بطحا. آپ کے گھر شہ انام آیا. کہے انعام آیا. کیا بات ہے، واہ لو واہ واہ. مبارک ہو سید بطحا. آپ کے گھر شہ انام آیا. وہ جو ہے نور اولین ازل. ہاں وہ جو ہے نور اولین ازل بن کے وہ آخری پیام آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. آدمیت کو بخشنے معراج. ہاں زیست کا آخری نظام آیا. سبحان اللہ. زیست کا آخری نظام آیا. بعد احمد جو راہ حق بھولا. ہاں اس شعر میں اردو کے ایک بہت ہی معروف محاورے سے کام لیا ہے کہ بعد احمد جو راہ حق بھولا. صبح آیا نہ پھر وہ شام آیا. وہ صبح آیا نہ وہ شام آیا. بعد واہ واہ احمد واہ. جو راہ حق بھولا. صبح آیا نہ پھر وہ شام آیا. یا نبی آپ کا نواسا ہی. ہاں یا نبی آپ کا نواسا ہی. دین کی مشکل میں حق کے کام آیا. کیا کہنے، سبحان اللہ. مقطع عرض ہے کہ بہرے آدائے شاہدین عرفان. ہاں ہاں بہرے آدائے شاہدین عرفان بن کے شمشیر بے نیام آیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. مرکز و مقصد کلام آیا. میرے لب پر نبی کا نام آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرفان بھائی وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، تشفی نہیں ہوتی، تشنگی باقی رہتی ہے. میں بس وقت کم ہے، اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ 2 شعر 4 شعر کسی اور نعت سے آپ پیش کر دیں. 2 یا ٹھیک ہے 3 بالکل. شعر. بڑی نوازش ہوگی. بڑے محدود وقت میں ہمیں اس کو سمیٹنا ہوتا ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود میری تشنگی باقی ہے. چلیے 3-4 شعر ایک اور نعت کے پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ آتا ہوں. دربار محمد سے ہو کر جو ہوا آئی. ہاں دربار محمد سے ہو کر جو ہوا آئی. لی شوق ثنا نے پھر ایک جھوم کے انگڑائی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. لی شوق ثنا نے پھر ایک جھوم کے انگڑائی. قدرت نے نقاب اپنے چہرے سے جو سرکائی. کیا کہنے، واہ. قدرت نے نقاب اپنے چہرے سے جو سرکائی. ایک نور کی امکان میں تصویر نظر آئی. کیا کہنے، واہ 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 ایک واہ. نور کی امکان میں تصویر نظر آئی. اب اس نور ہی کے حوالے سے 2-3 شعر اور اس کے بعد ختم کرتا ہوں کہ یہ نور جو اول تھا، یہ ہاں نور جو افضل تھا. کیا کہنے، واہ. یہ نور جو اول تھا، یہ نور جو نور جو افضل افضل تھا. تھا. اس نور کی امکانے کی بڑھ کے پذیر آئی. سبحان اللہ. اس نور کے ماتھے کے قطرے ہیں نبی سارے. ہاں اس نور کے ماتھے کے قطرے ہیں نبی سارے. ہر ایک پیمبر ہے اس نور کا شیدائی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. ہر ایک پیمبر ہے اس نور کا شیدائی. اس نور کے صدقے میں آدم کو ملا رتبہ. اس ہاں نور کے دم سے ہے عیسیٰ کی مسیحائی. واہ. 2 حصوں میں بانٹا پھر اس نور کو خالق نے. اور نام دیے ان کو کچھ بہر شناسائی. کیا کہنے، واہ واہ آخری واہ. 2 شعر ہیں کہ 2 حصوں میں بانٹا پھر اس نور کو خالق نے. اور نام دیے ان کو کچھ بہر شناسائی. ایک نام محمد اور ایک نام علی ٹھہرا. ایک نام محمد اور ایک نام علی ٹھہرا. آئینے نے شکل اپنی آئینے کو دکھلائی. کیا کہنے، واہ 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 واہ.
ایک نام محمد اور ایک نام علی ٹھہرا، آئینے نے شکل اپنی آئینے کو دکھلائی. مختار عرض کرتا ہوں کہ کچھ مدح رسالت اور کچھ اشک غم سرور، ہاں کچھ مدح رسالت اور کچھ اشک غم سرور، عرفاں کو شفاعت کی تدبیر یہ ہاتھ آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرفان بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے ہم اپنے ماشاءاللہ سے نعت جو پیش کی آپ نے جتنے بھی تینوں بہت خوبصورت رہی. میں اس کے ساتھ ہی علی شان سے درخواست گزاروں کہ نعت رسول مقبول پیش کریں. جناب علی شان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک نعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ کی شان میں پیشی السلام. خدمت بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، سبحان اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا سبحان نہیں اللہ. ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، کیا بات ہے. محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں کیا کہنے علی شان. سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا. وہ من میلا نہیں ہوتا، کیا کہنے. واہ. گلوں کو چوم لیتے ہیں، صحنم شب نمی کا تیر، گلوں کو چوم لیتے ہیں، صحنم شب نمی کا تیر، نبی کی نعت سن لے تو، نبی کی نعت سن لے تو، چمن میلا نہیں
واہ 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 ہوتا واہ 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 واہ۔ نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا۔ چمن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے ہاں نہیں دکھتی کبھی کیا کہنے، آہا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو کیا کہنے، ان کا، بدن میں میلا نہیں ہوتا۔ نہیں واہ واہ واہ، ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علی شان، بہت خوبصورت نعت پیش کی آپ نے۔ مولا آپ کو علم میں اضافہ کرے، آپ کو توفیقات میں اضافہ کرے۔ معزز ناظرین، ہمارے درمیان دنیا شعر و ادب کی انتہائی قداور شخصیت جناب علی عرفان صاحب موجود تھے، جنہوں نے حمد و نعت پیش کی، اور بہترین نعت گو ہمارے درمیان علی شان موجود تھے، جنہوں نے بہترین نعت پیش کی۔ ہم آج کے اس پروگرام اذان مدحت سے آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے شاعر اور نئے کلام کے ساتھ، جو کہ حمد و نعت، کلام شاعر و زبان شاعر۔ اذان مدحت میں ہم روز نئے شاعر سے، ہم جو کہ دنیا شعر و ادب کے بڑے شعراء ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں عرفان بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور معزز ناظرین، آپ کے حمد و نعت سن کے بے انتہا روحانیت محسوس کریں گے، کیونکہ میں خود ایک میرے اندر جو ہے وہ ہلچل مچی رہی مسلسل۔ میں ماشاء اللہ سے علی شان، آپ نے بہت خوبصورت نعت پیش کی، شکریہ بیٹا۔ اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین، ہم اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ الأجل يا مولا، الأجل الأجل يا